یہ مشکل عام طور پر بات سمجھی جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بات کرنا، لیکن مریم نواز نے اپنے جلسوں کے اندر اس ایشو کو اٹھایا، بابا رحمتے کو بھی اٹھایا ہے، جنرل فیض کا رول، جنرل باجوہ ساروں کو ڈسکس کرتی ہیں. کیا رول تھا ان سب کا آپ کی حکومت کو گرانے میں؟ دیکھیں، اس میں 5 بندوں کا جو ہے وہ بنیادی رول تھا، اور پہلے نمبر پہ تو وہی آتا ہے جو بینیفیشری ہے، جس کے لیے یہ سارا تانا بانا جو ہے وہ بنا گیا. اس کے بعد بابا رحمتے. اگر بابا رحمتے جو ہے وہ پوری طرح سے اس پروجیکٹ کو، جو عمران خان کو اس قوم کے اوپر مسلط کرنے کا پروجیکٹ تھا، یا میاں نواز شریف کو اور پاکستان کو جو کہ دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کے اوپر قابو پانے کے بعد ایک اپنی ترقی کی جو طرف جو ہے وہ بڑھ رہا تھا، اس کو روکنے کا، تو اگر سرپرستی بابا رحمتے کی نہ ہوتی تو شاید یہ معاملہ جو ہے یہ سرے نہ چڑھ سکتا. آصف سعید کھوسہ صاحب، کیونکہ وہ اس بینچ کے سربراہ تھے جس بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ باجوہ صاحب، جنرل فیض حمید صاحب جو اس وقت ڈی جی آئی تھے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ پوری طرح سے جو ہے یہ 5 لوگ جو ہے یہ ان کے درمیان تھا یہ، اور ان کی آپس میں مکمل انڈرسٹینڈنگ تھی، اور اس کے مطابق انہوں نے، اور اب تو سر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عدالتیں اس وقت یا عدالتی فیصلے جو اس وقت کے تھے وہ اسٹیبلشمنٹ مینج کر رہی تھی؟ نہیں، میرا تو خیال ہے کہ عدالتیں خود بھی سارا کچھ مینج کر رہی تھی. بابا رحمتے صاحب جو ہیں وہ مینج ہو نہیں رہے تھے، بلکہ سارے معاملات کو مینج کر رہے تھے. وہ اس وقت وہ ڈیم والی کہانی بھی لے کے چلے ہوئے تھے، لیکن ابھی میں نے وہ اس سازش کا حصہ تھے. مینج سے تو مراد یہ ہے نا کہ جی کوئی ان کو مجبور کر رہا تھا، نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسی بات تھی. جیسے ابھی شوکت ترین صاحب کی کیس والے معاملے میں جنرل باجوہ نے انٹرویو کے اندر جو بات کہی کہ میں نے جنرل فیض کو کہا کہ ان کا کیس نکلاؤ اس کو نیب والے سے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جنرل باجوہ کہیں اور جنرل فیض کسی کو فون کریں تو وہ عدالت وہ فیصلہ کر دیتی ہے. میرا خیال ہے کہ جہاں تک پی ایم ایل این یا میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے تو اس میں جو ہے یہ بابا رحمتے صاحب جو ہیں یہ پارٹ اینڈ پارسل تھے. یہ پارٹ اینڈ پارسل یہ یعنی خود اس سازش کا حصہ تھے. یعنی یہ نہیں کہ ان کو کوئی مجبوری بنی اور ان کو کسی نے کہہ دیا اور ان کو جو ہے وہ کام کرنا پڑا یا وہ فیصلے کرنے پڑے. یہ باقاعدہ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ بیٹھ کے، ویسے تو پھر جنرل فیض حمید صاحب بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے تو باجوہ صاحب کہہ رہے تھے. ایسا نہیں ہے. یہ لوگ جو ہے یہ بالکل پوری اس سازش کا حصہ تھے. آپ اسے سازش قرار دے رہے ہیں؟ ہاں بالکل. اور عمران خان جو ہے وہ صرف بینیفیشری نہیں تھا، وہ بھی اس کا حصہ تھا پورا. سر بہت سے نون لیگ کے جو لوگ ہیں، آپ کی ٹاپ ٹیئر کی بات کر رہا ہوں، ان کا خیال یہ تھا کہ عمران خان کو لایا گیا 10 سالوں کے لیے. پروجیکٹ عمران خان اسے اس لیے کہتے تھے کہ 2 باریاں جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہے، پھر انہوں نے جنرل فیض کو آرمی چیف لگانا ہے تو 2 باریاں عمران خان کی ہیں. یہ ٹوٹا کیسے درمیان میں؟ دیکھیں، اس میں ایک بنیادی وجہ جو ہے جو اس وقت جو ہے وہ سامنے آ بھی گئی ہے کہ دیکھیں عمران خان چلو جس طرح سے بھی آ گیا تھا، کہ کوئی انسان ہوتا، اگر یہ سیاستدان ہوتا، اگر اس میں ذرا سی بھی کوئی سمجھ ہوتی اور اس کا کوئی کردار ہوتا تو اس کو چاہیے تھا کہ یہ برسِ اقتدار آ گیا ہے. دوسری طرف میاں شہباز شریف صاحب بطور اپوزیشن لیڈر کہہ رہے ہیں کہ اکانومی جو ہے وہ ملک کی دیگر گوں ہے، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے معاشی حالات. تو عمران خان بیٹھو، ہم چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں. ساتھ ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب اٹھ کے کہتے ہیں کہ قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ سب کو ساتھ لے کے چلتا اس ملک کی بہتری کے لیے، اس قوم کی بہتری کے لیے چارٹر آف اکانومی ہو جاتا. یہ ملک آج جن مشکلات کا شکار ہے یہ ان مشکلات کا شکار نہ ہوتا. لیکن اس نے کیا پروگرام بنایا کہ اس ملک کا مسئلہ معاشی مسئلہ نہیں ہے، اکانومی اس ملک کا مسئلہ نہیں ہے، اس ملک کا مسئلہ اپوزیشن ہے. اور اس نے اپوزیشن کو جس طرح سے انتقام کا
گھٹیا انتقام کا نشانہ بنایا. اس میں نیب کے کیسز، اس چیئرمین کو کمپرومائز کر کے اب اس کو کمپرومائز کرنے کی کہانی ہے وہ بھی سب کے سامنے آ گئی ہے.